سامعین کرام، دنیا میں ہم نے کیسے وقت گزارنا ہے، ہمارا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام اس کائنات میں بھیجے ہیں کہ سارے کے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنیدہ بندے تھے، بہت باکمال اور باکمال ہستیاں تھیں یہ. انہوں نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری ہے. ان کی زندگی، ان کا طرز عمل، ان کے شب و روز ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم تھے. انہوں نے جو افعال کیے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جا بجا تذکرے قرآن مجید میں کیے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں ان کا تذکرہ کیا ہے. قرآن مجید کے ساتھ احادیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض انبیاء کرام کے ایسے واقعات بیان کیے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام کے تمام افعال ہی خیر اور خوبی پہ مبنی تھے. انبیاء کرام علیہم السلام کی خوبیوں اور کمالات میں سے ایک بڑی خوبی اور کمال یہ تھا کہ انہیں اللہ کا بڑا تعارف حاصل تھا. اللہ کے ساتھ تعلق لگاؤ بہت کمال درجے کا تھا. اسی والے سے ایک بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، یسرق، وہ چوری کر رہا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ بندہ چوری کر رہا ہے، اور پھر اس سے پوچھتے ہیں اسرقت، بھائی کیا تم چوری کر رہے ہو، تم نے چوری کی ہے؟ وہ آگے سے کہتا کاللہ واللہ الذی لا الہ الا ہو، ہرگز نہیں، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں نے چوری نہیں کی. اب عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے آمنت باللہ وکذبت عینی، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، اور اپنے دیکھے کو آنکھوں کا دھوکہ قرار دیتا ہوں. میری آنکھوں کو غلطی لگ گئی ہے، دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے. حضرات یہ مختصر سی حدیث ہے اور یہ ہمیں کئی طرح کے اسباق دیتی ہے. سب سے پہلی بات جو اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے، جس طرح میں نے تمہیداً بھی ذکر کیا ہے، کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ کی عظمت اور شان و مقام کا بہت زیادہ ادراک اور اعتراف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ ان کا بڑا کمال تعلق ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ چوری کر رہا ہے، اس سے وضاحت لیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جی ہرگز نہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں نے تو چوری نہیں کی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو باتیں ہیں، ایک طرف ان کا مشاہدہ ہے، معائنہ ہے، اور دوسری طرف اللہ کی عظمت، شان و مقام ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو آپشن تھے. اپنے دیکھے پہ یقین کر کے اس آدمی کو جھٹلاتے کہ میں تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تم نے چوری کی ہے، اور دوسری طرف اللہ کا واسطہ ہے، اس کی عظمت اور شان کا بیان ہے، وہ اللہ کا حوالہ دے رہا ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں نے چوری نہیں کی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عظمت پہ یقین کیا ہے، اللہ کی شان اور مقام کو مانتے ہوئے کہ یہ اتنی بڑی ہستی کا حوالہ دے رہا ہے، اتنی بڑی ذات کو بیچ میں لے کے آ رہا ہے، تو جب یہ اس کا حوالہ دے رہا ہے تو پھر میرا فرض بنتا ہے اس کا بندہ اور نبی ہونے کے ناطے کہ میں اس کو تسلیم کروں. تو عیسیٰ علیہ السلام اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی عظمت اور شان کے مقام کا اعتراف اور لحاظ کرتے ہیں، اور اپنے دیکھے کو آنکھوں کا دھوکہ قرار دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مومن کے پیش نظر اللہ کی عظمت، اللہ کے مقام اور شان کا یہ مقام ہونا چاہیے. ہمارا ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے جب اللہ کا حوالہ اور واسطہ آ گیا ہے، ایک طرف اللہ کی ذات کا مقام ہے، تو پھر ہمیں اللہ کی ذات کے مقام پہ یقین کرنا چاہیے. ہمارے ایمان کا معیار اور لیول یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کے محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کہتے تھے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہے، تم اللہ کی عظمت کا احساس نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو انبیاء کرام علیہم السلام نے ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس بتایا.
دوسری بات اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی بندہ, اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, وہ غلط کام کر رہا ہے اور آپ کو غلط محسوس ہو رہا ہے, لیکن آپ کا دیکھا کافی نہیں ہے, آپ کو اس سے وضاحت طلب کرنی چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کے باوجود وہ پوچھتے ہیں اسرقت, بھائی تم نے چوری کی ہے, ٹھیک, وہ آگے سے وضاحت دے دیتا ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ یہ غلطی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بڑا بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے. بندہ دلیل میں یہی بات بیان کرتا ہو, بھائی میں اکھا نہ دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا ہے, میں نے اوپر سے پکڑا ہے, میں خود آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, لہذا میں سچا ہوں. بھائی آپ نے ٹھیک دیکھا ہے, آپ اس کے آپ عین موقع پہ پہنچ گئے, آپ عینی شاہد ہیں, لیکن دوسرا بندہ کیا کہتا ہے, اس کا بیانیہ, اس کا جواز کیا ہے, وہ بھی ہم نے سننا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے. اللہ بھی بندے سے پوچھتے ہیں تم نے ایسا کیوں کیا ہے. حدیث کے اندر آتا نا, ایک بندہ بڑا پاپی تھا, بلکہ بعض روایات کے اندر کفن چور تھا. اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی, میں مر جاؤں تو مجھے مرنے کے بعد جلا کے آدھی راکھ ہواؤں میں اڑا دینا, آدھی جو ہے وہ پانی میں بہا دینا. تو جیسے ہی اس کے بچوں نے ایسا کیا, اللہ نے اس کو زندہ کر کے کھڑا کیا. اللہ پوچھتے ہیں ما حملک علی ما صنعت, اللہ کو سارا پتہ ہے, اللہ پھر بھی اس سے اس کی وجہ معلوم کر رہے ہیں, ایسا کیا تو کیوں کیا, ذرا بتاؤ تو صحیح. وہ پھر بیان کر رہا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی ایسے بے شمار واقعات ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے دیکھا, آپ نے کہا بھی ایسا کیوں کیا, اس سے وضاحت تو لی جائے. ممکن ہے اس کے پاس کوئی عذر ہو, ٹھیک ہے, تو اگلے بندے کا جو عذر ہے, اس کی وضاحت ہے, وہ ضرور لینی چاہیے. اس کے بعد آپ اپنی رائے دیں کہ آپ اپنے اس عذر اور بیان میں صحیح ہیں کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی ٹھیک ہے, تم اللہ کی قسم کھا رہے ہو تو لگتا ہے مجھے دیکھنے میں دھوکہ لگا ہے, ٹھیک ہے. ممکن ہے وہ بندہ, اس کا اس مال کے اندر حق ہو, اس لیے وہ اپنا حق لے رہا ہو, یا وہ چوری کی غرض سے نہیں, کسی اور غرض سے اس چیز کو دیکھنے کے لیے, چیک کرنے کے لیے لے رہا, ایسی کچھ توجہ تو ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے عذر کو قبول کیا ہے. اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ عذر پیش کرے اور آپ کے پاس اس کے عذر کو جٹلانے کی کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اس کا عذر ماننا چاہیے. ایک مسلمان کا عذر ہمارے ہاں معتبر ہے, الا یہ کہ اس کا عذر کسی اور قرائن یا شواہد کی وجہ سے غلط قرار پاتا ہو, تب تو بات درست ہے, وگرنہ ایک مسلمان عذر بیان کرے, ہمارا حق بنتا ہے ہم اس عذر کو قبول کریں, ٹھیک ہے, اور اس کی توجیہ کو ماننا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی, میرے سامنے ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی پہ بنیاد رکھ کے آپ یعنی کہ نا آگے پوری عمارت کھڑی کر دیں. یہ بگاڑ اور فساد کا رستہ ہے. خود دیکھیں نا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں ہیں, اور آپ کی اہلیہ ہماری ماں جان آپ کو ملنے کے لیے آئی ہیں, آپ ان کو سی آف کرنے کے لیے گھر تک تشریف لے کے جا رہے ہیں, اور رستے میں دو انصاری صحابی گزرے ہیں, تو آپ نے فرمایا علی رسلکما, بھائی ادھر ہی ٹھہر جاؤ, ٹھیک ہے. اب کل نعوذ باللہ وہ کوئی بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے رات کے اندھیرے میں اللہ کے رسول کو اجنبی خاتون کے ساتھ دیکھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ غلط نہیں تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو کھڑا کر کے ان کو وضاحت دی ہے, ٹھیک ہے. کل وہ اسی بیانیے پہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتے تو وہ اپنے طور پہ ٹھیک بھی تھے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کا دیکھا وہ کسی چیز کے صحیح ہونے کا جواز نہیں ہے. آپ کو دھوکہ بھی لگ سکتا ہے, اصل ریزن کیا ہے, اندر پس پردہ کیا ہے, حقیقت کیا, وہ آپ نہیں جانتے. وہ جب آپ معلوم کریں گے تب آپ کو حقیقت حال کا اندازہ ہوگا, اور آپ کو پوچھنا چاہیے, تب اس کے بعد آپ آگے چلیں گے, ٹھیک ہے. تیسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر بندہ اگر قسم کھا لیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے کسی معاملے پہ قسم کھاتا ہے, اور وہ ہمارے ہاں کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ جھوٹی قسمیں کھانا اس کی عادت ہے, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو, دیکھے کو غلط قرار دیں, ہم قسم پہ یقین کریں, ٹھیک ہے. قسم پہ اعتبار کرنا چاہیے. قرآن و حدیث ہمیں اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان قسم کھائے تو اس کی قسم کا اعتبار ہے, ٹھیک ہے, الا یہ کہ ایک بندے کی عادت بن جائے اور وہ بہت آگے نکل جائے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کی قسموں کو کالعدم قرار دیا, انہم لا ایمان لہم, ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. اس کیٹاگری میں کوئی چلا جائے تو الگ بات ہے, وگرنہ ایک بندہ وہ معروف ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے, اس کے بارے میں ایسا کوئی گمان نہیں ہے, تو وہ قسم کھائے تو اس کی قسم کا اعتبار کرنا چاہیے. اور ایک بات اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض لوگ بڑے بڑے غلط کام کرتے ہیں, اور وہ اپنے کاموں کو بچانے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لے لیتے ہیں, اور وقتی طور پہ سزا سے بچ جاتے ہیں. تو ان کا قسم کھا کے اپنے آپ کو وقتی طور پہ سزا سے بچا لینے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ اندھیر نگری ہے، وہ جو مرضی کرتے ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، ٹھیک ہے. ہم ظاہر کا اعتبار کریں گے، حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں. بھائی اندر کیا ہے، دل کے اندر کیا ہے، ہمیں اللہ نے اس کا ذمہ دار نہیں بنایا. ہمارا یہ پرابلم آج کل یہ بن گئی ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھ کر کے ہم اندر تک گھس جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس کے اندر کا سارا کچھ چیک کر لیتے ہیں. بھائی میں نے آنکھوں سے دیکھا، اندر بھی ایسے ہی ہے. بھائی ظاہر اور ہے، اندر اور ہے، ٹھیک ہے. ہمیں شریعت نے ظاہر کا مکلف بنایا ہے، ظاہر کا ذمہ دار بنایا ہے. ہم ظاہر کے مطابق معاملہ کریں گے. اندر کیا ہے اللہ کے سپرد کر دیں گے. اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں اللہ کے ہاں اس کا ضرور مواخذہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح اپنے باہمی معاملات کو استوار کریں. تو انشاءاللہ اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں گے تو ہماری بہت سی غلط فہمیاں، لڑائی جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.